آزمائش
حد تک ہو تو یہ بلاؤ ابتلا تھی. انسان کی ذات سے باہر نکل کر ہو تو فتنے کی بتا رہے ہیں. ایسی کیفیت انسان میں جیسے آنا چاہتا ہے. فتنے کے مرحلے سے گزرنے والا انسان خدا کے نزدیک اپنے دین کو خالص ثابت کر دیتا ہے. جب بندہ دین کو خالص کرتا ہے اللہ کے لیے تو پروردگار کے امتحان کے ذریعے سے بندے کو اپنے لیے خالص کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر بندہ پاک ہونے لگتا ہے. بندہ خدا کے لیے جتنا مرحلہ امتحان آپ کو پتہ چلا جائے گا وہ پاک خالص ہوتا چلا جائے گا. یہ جو مراحل امتحان بیان ہوئے ایک کیفیت ہے. دوسری جو نظر ہم امتحان میں ڈالتے ہیں وہ کیفیت امتحان. درجات اور کیفیت ہو. جب کیفیت کی بات کی جاتی ہے تو اللہ دو طرح سے بندوں کا امتحان لے گا. یا اللہ ہم بندے کو مشکلات میں ڈال کر مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر تنگی رزق کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. یا پھر آپ پروردگار اپنے بندے کو عطا کر کے امتحان دیتا ہے. رزق کو بڑھا کر امتحان دیتا ہے. آسائش کو آرام کو بڑھا کر امتحان دیتا ہے. اور یہ جو ایک امتحان مشکلات سے ہے دوسرے جو امتحان کی کیفیت ہے وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ آسائش اور آرام فراوانی نعمت کے ذریعے سے. تو ایک امتحان زحمت کے ذریعے سے ایک امتحان نعمت کے ذریعے سے. لہذا علماء کو آیت جو ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں کہ وَنَبْلُوَكُم بِالشَّرِّ وَبِالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے سے فتنے کے طور پر آزمائش کے طور پر. تو میں نے شر کی تعریف وہاں پر کی تھی. ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا کیا کہ شر سے مراد کیا ہے؟ وہ امتحان جو کیفیت میں زحمت ہو. کیونکہ زحمت انسان کو اپنے لیے شر محسوس ہوتی ہے. وہ امتحان جو سختی کے ساتھ کیا جائے زحمت میں مصیبت میں پریشانی میں ڈال کر دیا جائے تو یہ امتحان کیا کہلائے گا؟ بشر. اور وہ امتحان جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے سے اللہ آسائشوں کے ذریعے سے لے گا وہ بالخیر. اب سوال پہلا تو یہ پیدا ہوگا کہ ہم انسانوں سے بھی سوال کریں کہ آپ کی نظر میں کون سا امتحان زیادہ سخت ہے؟ تو طبیعتاً لوگ یہ کہیں گے کہ امتحان جو زحمت کے ذریعے سے وہ سخت، پریشانی کے ذریعے سے مصیبت کے ذریعے سے جو امتحان لیا جاتا ہے یہ سخت ہے. لیکن فہم دین اس کے علاوہ دین کی جو سمجھ ہے دین کی جو بصیرت ہے وہ کچھ اور ہے. دین کی بصیرت کہتے ہیں وہ امتحان جو پروردگار فراوانی نعمت کے ذریعے سے لیتا ہے وہ سخت ہے. جو مصیبت کے ذریعے سے لیتا ہے پریشانی کے ذریعے سے لیتا ہے وہ آسان ہے. اس کی وجہ کیا پیدا ہوا؟ پریشانی میں مصیبت میں ٹینشن میں انسان سے امتحان صرف اس کے صبر کا لیا جاتا ہے. یہ یوں کہوں گی کہ ابتدائی امتحان صبر کا لیا جاتا ہے. انسان پریشانی میں مصیبت میں ٹینشن میں صبر سے اگر کام لے لے اس مرحلے کو صبر کے ذریعے سے گزار لے تو یہی اس کو اس امتحان سے گزارنے کا باعث ہو جاتا ہے. کم از کم جو ڈگری چاہیے وہ صبر. اس لیے کہ انسان اگر جزا فضا شور بچائے گا اور کیا امام نے فرمایا شور بچانے والے کے لیے مصیبت دو برابر ہو جاتی ہے. المصیبت بالجاد اسمتان، مصیبت شور بچانے والے کے لیے دو ہو جاتا ہے. تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اس سے زیادہ نقصان کون کرتا ہے؟ اس سے زیادہ نقصان وہ کرتا ہے جو مصیبت اور پریشانی میں اپنے عقیدے کو خراب کرنا شروع کر دے. اب عقیدے کو جو خراب کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے لڑائی کرنا، اللہ کے ساتھ توہین آمیز گفتگو کرنا. اب یہ مشکل ہے. میڈیا نے ہمارے ذہنوں میں کچھ اس طرح کی باتیں ڈال دی کہ جی میڈیا فلموں میں ڈراموں میں اس طرح کے سین دکھائے جاتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر دعا کی کیفیت میں مشکلات ہے اللہ سے اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تو اللہ سے جب وہ لڑائی جھگڑا کیا تو اللہ نے اس کی بات سن لی. خدا نے اس کی مشکل کو حل کر دیا. دیکھیے بدتمیزی لڑائی جھگڑا جو کچھ آپ اس کو نام دیں یہ سوائے عقیدے کو خراب کرنے کے اور کچھ آپ کو نہیں دیتے.
परवरदिगार की ज़ात है बाअज़मत, किब्रियाई वाली ज़ात है, उसको ज़ेबा है सिर्फ तारीफ से। ये जो हम बदतमीजी करके, ये जो हम लड़ाई झगड़ा करके फर्ज करें कि मैंने लड़ाई झगड़ा करके कोई सख्त बात बोल के अल्लाह से अपनी कोई हाजत पूरी करा दी, तो मुझे इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोई कमाल कर दिया, क्योंकि ऐन मुक़राबा फरमाते हैं, ऐन मुमकिन है कि परवरदिगार ने तेरी हाजत सिर्फ इसलिए पूरी की हो कि दोबारा वो तेरी आवाज़ सुनना न चाहता। बड़ा अजीब मुकाम है जहाँ पर मुक़राबा ये कहते हैं कि बात लोगों के दुआ मांगने का अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आता है कि वो नेमत को रोक के रखता है ताकि मेरा बंदा मुझे पुकारता रहे, मैं उसकी आवाज़ को सुनता रहूं। लिहाजा इंसान अब हम उस मुकाम को कर नहीं कर पाते कि हमारी आवाज़ हम जैसे गुनाहगारों की हो सकता है आवाज़ अंदाज पुकारना ये खुदा को पसंद आता है। यहाँ तो बसीरत यहाँ का अब मुसीबत में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, या रोज होके गुजारनी है या सबसे गुजारनी, सबसे गुजारोगे तो इम्तिहान मिल जाए, इम्तिहान पास हो जाएगा। लेकिन जहां अल्लाह फरावानी में नेमत अदा करता है तो याद रखिएगा, फरावानी में नेमत में हर वो चीज जो आपकी जरूरत से ज्यादा होती चली जाएगी आपके लिए उल्टे इम्तिहान अदा करता है। और वहां अल्लाह आजमाएगा कि जब मैंने इसको फरावानी में नेमत दी है तो ये अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की फिक्र में है, या जब मैंने इसको फरावानी नेमत की है तो ये इंफाक का लेवल बढ़ा देंगे। इसलिए कि परवरदिगार मोमिन की तारीफ क्या है? फी अम्वालिहिम, उनके माल में हक़्क़ुल मालूम लिस्साइल व महरूम, मोमिन के माल में हक़ मालूम है साइल और महरूम के लिए। अब जहां अल्लाह ने मोमिन को फरावानी नेमत दी और वो साइल और महरूम को भूल गया, तो जहां अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा वहीं पे कुफ्र नेमत कर रहा होगा। अब नेमत का यहाँ पे नेमत का रहा है कि जब नेमत दी जाए तो शुक्र। हम समझते हैं कि शुक्र अदा करना आसान है, जबकि शुक्र अदा करना मुश्किल है, सब। लिहाजा कुरान और रिवायात में अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मकाम शाकिरीन अफजल है मकाम साबिर। हम समझते हैं मकाम साबिर अफजल है, मकाम शाकिरीन अफजल है। इसीलिए मकाम शाकिरीन के लिए फरमाया कलीलुम मिन इबादिय शुकूर, अल्लाह ने शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े बंदे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लिहाजा ये मत सोचें कि शुक्र की मंजिल आसान है और हम अगर अल्लाह हमारे को फरमानी नेमत मिलेगा तो हम आसानी से शुक्र करेंगे। नहीं, फरमानी नेमत का एक बड़ा मसाला ये है कि जब फरमानी नेमत आती है इंसान के वजूद में एक सुकून और इत्मीनान की कैफियत तारी होता है। जब ये सुकून और इत्मीनान की कैफियत तारी होती है तो इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा गफलत में शिकार होने का मौका होता है। जिस वक्त आपके अंदर सुकून तारी हुआ, उसी वक्त शैतान आपको गफलत बता देता है, नफ्स आपका गफलत बता देता है। टेंशन में तो इंसान हर वक्त टेंशन में होता है, हर वक्त खुदा की तरफ मुतवज्जह है। लेकिन नेमत आते ही जब इसीलिए कुरान में बार-बार जब ऊपर अल्लाह मुसीबत डालता है तो तुम उठते बैठते करवट बदलते हर वक्त खुदा को याद करते हो। लेकिन वो जैसे ही तुम्हारे ऊपर से मुसीबत हटाता है तो तुम खुदा को ऐसे भूल जाते हो जैसे तुमने मुसीबत को याद नहीं किया। जब मुकाम पाते हैं किसी को मकाम कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो तुम कहते हो अल्लाह ने मेरे ऊपर मुसीबत डाली, लेकिन जब अल्लाह हमें नेमत देता है तो तुम कहते हो मेरी वजह से ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, ये तो मैंने मेहनत की थी जो उसका नतीजा है। तो कभी अपने अल्लाह में सर घुमा कर देखो तो तुमसे ज्यादा आगे लोगों को कुछ नहीं मिला। लिहाजा महफिल जरूरी है। हजरत आसिफ बिन रबिया का इम्तिहान क्या है कि जब उन्होंने मुस्ताद का अल्लाह ताला ने वो जल्दी थी वो करामत उसका इजहार किया तो अब जनाब सलेमान की हुकूमत
شکر کرنے والا بس ہو یا کفر کرنے والا بس. اچھا اب شکر کا جو مرحلہ ہے کسی کا ایک تیسرا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے مصیبت میں ساتھ ایک مرتبہ آپ نے فراوانی نعمت کا شکر ادا کیا. تیسرا اور آخری ترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ اس مقام پر ہو کہ پروردگار کی طرف سے مصیبت آئے تو اس پر بھی شکر کرے. مصیبت میں بھی شکر ادا کرنا یہ آخری ترین درجہ ہے کہ آپ اس مرحلے پر ہو تو صرف مصیبت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمت میں خوش ہو. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً بصیرت خاص ہے کہ جب وہ بصیرت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اسے کائنات میں شر نہیں دکھائی دیتا. کسی بھی مقام پر اسے شر نہیں دکھائی دیتا. جو بھی دکھائی دیتا ہے وہ خیر دکھائی دیتا ہے. میں نے پوری ابھی تک نہیں کہا میں کسی طرح کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا لیکن اپنے طالب علم میں جتنی میں نے پڑھائی کی ہے بڑے بڑے انبیاء کے مقامات ہم نے دیکھے, بڑے بڑے اولیاء کے مقامات ہم نے دیکھے, بڑے بڑے صالحین شاکرین سب کے مقامات دیکھے ہیں. مقام شکر مجھے جناب زینب جیسے ہستی نہیں دکھائی دی. جناب زینب جیسے ہستی مجھے نہیں دکھائی دی. دیکھیں ہر ایک کی مصیبت تاریخ ہے. آپ ابتدائی آدم سے اٹھائیں اور کربلا کا معراج کی مصیبتوں کی یقیناً امام حسین کی مصیبت اب نہیں جائے گا. یقیناً امام حسین پر بہت ساری مصیبتیں آپ کی شہادت کے بعد آئی. جو مصیبت امام حسین پر شہادت کے بعد آ رہی ہے ان کا تعلق جناب سجاد جناب زینب سے ہے. اور پھر تاریخ میں یہ ہوتا کہ امام حسین ایک مقام پر آ کر ایک جگہ ہے جہاں پر آ کر امام اس چیز کو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ اہل بیت کا ساتھ جس کو حضرت سجاد نے قبول کیا اور حضرت سجاد اس مرحلے پر ہے حضرت سجاد کے لیے ہے لیکن وہ خاتون جو کہ چادر تطہیر کی وارث ہے اس خاتون کا بے پردہ درباروں اور بازاروں میں لے آنا پہنچ جانا کربلا کے جتنے بھی مساجد ہیں جناب سجاد کا مقام اپنی جگہ پر لیکن عاطفت محبت میں ان اعتبار سے جو مرکزیت ہے وہ جناب زینب کے ہاتھ مرکزیت ہے. وہ خاتون نہیں ہے, خاتون ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جن سے ضعیف ہے نا خاتون جن سے نازک ہے اس تمام کیفیات کے باوجود اور کتنے زیادہ جیسے ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر یعنی آپ مصیبتوں کی جو آخری منزل ہے اس مقام پر پہنچ کر کے جب اللہ نے امتحان کیا ہے جناب زینب سے کیا ہے کہ مصیبتوں کے بالکل آخری مقام پر پہنچا کر ایک ظالم کے منہ سے یہ جملے ہو رہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو بجائے رونے کے بجائے آنسو بہانے کے بجائے کوئی گانا دینے کے بیوی نے ایسا جملہ کہا ہے جو تاریخ شکر کا میرے خیال سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا جب بیوی نے کہا مجھے تو جوان میں سے کچھ دکھائی نہیں دیا. مقام شکر ہے یقینی کہ مقام شکر میں اس سے بڑا جملہ مجھے دکھائی نہیں دیا. تمام انبیاء کے مقامات اپنی جگہ اولیاء کے مقامات اپنی جگہ لیکن جناب زینب اسی کی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اس مقام پر پہنچ کر جو یہ کہنا امام حسین جیسی شہادت اپنے بیٹوں جیسی بھائیوں بھتیجوں کی تمام شہادتوں کے بعد اور چادر دینے کے بعد جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارا یہ مقام شکر ہے کوئی لہٰذا یہ جو مقام ہے یہ عالی طریقے اب ہم یہ سمجھتے ہیں فعل دین کیا ہے کربلا عاشورہ فعل دین کا فعل دین یہ ہے کہ انسان کو مقام شکر کا اندازہ ہونا چاہیے. شکر کے لیے کہ میں کیسے شاکر بنوں تین مقدمے چلے. پہلا مرحلہ مقام شکر کے لیے ہے شناخت نعمت. نعمت کی پہچان ہونی چاہیے. جب تک انسان نعمت کو نہیں پہچانے گا پتہ ہی نہیں کہ نعمت کیا ہے تو شکر کا سزا کرنا. لہٰذا پہلا مرحلہ شناخت نعمت. شناخت نعمت میں اور نعمت کی کیا کس پر جس کے لیے فرماتا ہے اتنی میں نے تمہیں نعمت دی ہے کہ اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اچھا شمار نعمت نہیں کر سکتے تو پھر تم شکر کے مرحلے میں آ ہی نہیں سکتے. یہ تو اپنی جگہ بسا. امام سجاد علیہ السلام
मुनाजात शाकिरीन में फरमाते हैं, परवरदिगार मैं कैसे तेरा शुक्र अदा कर सकता हूँ जबकि तेरा शुक्र खुद एक तौफीक है और वो तौफीक खुद शुक्र चाहती है। तो जब शुक्र के लिए शुक्र की जरूरत है तो आप चेरी सिलसिला चलाते जाएं, परवरदिगार का शुक्र नामुमकिन है, नामुमकिन के बावजूद ये उसकी रहमत है कि वो हमारे नाक़िस शुक्रों को अपने बारगाह में कबूल कर लेता है। ये रहमत है, वरना हमारी हैसियत नहीं है कि हम परवरदिगार के सामने शुक्र अदा कर सकते हैं। अब ये जो मकाम है कि आप अपने लिए पहचाने तो सही कि उसने नेमत क्या दी है। अब इंसान अपने लिए समझता है दौलत बहुत बड़ी नेमत है, हर आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। परवरदिगार बदन में हमारे एक छोटी सी कोई चीज खराब हो जाए, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर उसे ठीक नहीं कर सकती। तब इंसान को पता लगता है कि दौलत मुहिम नहीं है, अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें इंसान को दी हुई है। मादी नेमतों के अंदर भी जिन चीजों की तरफ इंसान मुतवज्जह जब होता है तो पता लगता है कि अल्लाह ने ये इतनी बड़ी नेमत मुझे दी। मादी नेमतें अपनी जगह, उसके बाद मानवी नेमतें थे। अब जो इंसान मादी नेमतों को न समझ पाएगा तो मानवी नेमत का समझ में आएगी। लिहाजा इल्म नेमत है, बसीरत नेमत है, हिदायत नेमत है, दीन नेमत है, विलायत नेमत है, तमाम की तमाम नेमत है। अब नेमत का जितना इंसान के अंदर शुक्र आता चला जाएगा, यानी तो नेमत को पहचाने। लिहाजा परवरदिगार की एक और सुन्नत यह है कि जब बंदे नेमत की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहे होते तो परवरदिगार उस नेमत को उठा लेता है। कई मकामात पर इंसान जब मुतवज्जह नहीं हो रहा होगा उस नेमत की तरफ तो परवरदिगार उस नेमत को उससे उठा लेता है। सब नेमत कभी ज़हन में आ गया तो दोहराओ आपके लिए। आयतुल्लाह जवादी आमली हज़रतुल्लाह के जुमले हैं। आयतुल्लाह जवादी आमली लानत का जो लफ्ज़ है, लानत, इसकी तारीफ कर रहे थे। इसकी तारीफ को फरमाया कि लानत का जो असल माना है वो रहमत परवरदिगार से दूर होना, असल माना लानत के लिए। और फिर बड़ी अजीब बात कह रहे हैं, इंसान को सोचे तो बुरा करता है और कुछ होता है। फरमाया कि लानत का जो खफीफ तरीन बोलते हैं, सबसे हल्की लानत का खफीफ तरीन लानत सल्ब रहमत है, सल्ब तौफीक की लानत है। मैं नमाज़ शब पढ़ता था, सल्ब तौफीक। मैं सदक़ात देता था, सल्ब तौफीक। मैं अहले बैत का जिक्र करता था, सल्ब तौफीक। मैं ज़ियारत पढ़ता था। फरमाया कि सल्ब तौफीक होना लानत का खफीफ तरीन मूरत सल्ब तौफीक। आसान नहीं बात। लिहाजा नेमत के शुक्र के लिए जरूरी क्या है? शराब। अल्लाह क्या कर रहा है? जब बंदे भी पहचान रहे होते नेमत को उठाता है। कब तक उठाता है? जब तक लोगों के दरमियान उस नेमत की कदर ना आ जाए, जब तक उस नेमत की कदर ना आ जाए परवरदिगार उस नेमत को उठा कर रखता है। अब अगर इंसान खुदा खास्ता ऐसे हो गए सब नेमत हुआ, बजाय उस नेमत की कदर करने के अपने आप को उसके साथ कैसे करना शुरू कर देते, तो ऐसा इंसान पस्त के बाद ऐसे लोग पस्त लोग होते हैं। परवरदिगार नेमत उठाए बजाय उसकी नेमत की उठाने की वजह को समझे, उस नेमत की कदर को हासिल करने की कोशिश करें, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दे। जो एडजस्ट करना शुरू कर देगा क्या होगा? परवरदिगार नेमत उसे कभी भी नहीं देता, कभी भी नहीं कायदा परवरदिगार। अब अगर यही एक जुमला दे कि अगर अल्लाह की सुन्नत है नेमत को उठाना ताकि लोग उस नेमत की कदर को जाने, और विलायत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, तो वली ज़मान का शैबत पर चला जाना, वली ज़मान जैसी नेमत को उठा लेना, तो खुद क्या है? सल्ब नेमत है। कब तक रहेगी? जब तक लोग इसके वजूद और इसकी जरूरत का एहसास अपने वजूद में पैदा कर लें। लिहाजा रिवायात में मौजूद है कि इमाम की ज़हूर की अलामात में से अलामत क्या है कि लोग तकाज़ा करें लोगों के अंदर से इलाही रहमत
ضرورت کی، اس کے وجود کی ضرورت کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر پروردگار نعمت کا حاصل ہے۔ لیکن زحمت عموم کے لیے کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہر جگہ امام کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت، لیکن وہ ضرورت کو ہم نے کس جگہ رکھا ہوا؟ میری پرائیورٹی میں کون کہاں ہے میری پرائیورٹی میں کہاں؟ کہیں یاد آ جاتا ہے تو ایک دعا پڑتی ہے، کہیں منت حاجت مانگنی ہوتی ہے تو امام یاد آ جاتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو امام یاد آ جاتے ہیں، مطلب میری لائف کی پرائیورٹی سے امام کہیں نہیں۔ تو جب تک میں ضرورت ولایت کے مقابلے پر کیسے رہوں گا تب تک پروردگار جیسا سلوک کرو گے ویسا ہوگا۔ پروردگار ولایت کی نعمت، ولی کی نعمت کو اس لیے اٹھایا تاکہ لوگوں کے اندر ولی کی قدر پیدا ہو، اور جب تک لوگوں کے اندر ولی کی قدر دوبارہ ایجاد نہیں ہوگی ظہور نہیں ہوگا۔ اب یہ جو شکر کر رہا ہے، اگر میں نے نعمت کو پہچانا، جتنی میری نعمت کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی میرے اندر احساس شکر شدید ہوتا چلا جائے۔ لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انسان نعمت کو شناخت کے بعد منعم کو پہچانا، مجھے نعمت دینے والا کون ہے؟ جب بڑا سوال ہے کیوں؟ جب ہم سے کہتے ہیں نعمت کس طرح سے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ کہاں اس کا آزمائش ہوتی ہے؟ وہاں جب ہمیں کسی شے کی ضرورت ہو اور اللہ کسی وسیلے سے ہم تک پہنچائے، تو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مجھے پہنچا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے دینے والا ہے۔ اچھا تو فرق امتحان نہیں ہوتا، امتحان کب ہوتا ہے؟ جب اگلی دفعہ مجھے اسی چیز کی ضرورت پڑے گی اور میں خدا کو بھول کر کے سمجھوں گا کہ اس نے مجھے دیا تھا کہ اب بھی مجھے دے گا۔ اور جب میں کہا کہ حضرت میری مشکل کسی نے حل کیجیے گا، تب تو میں خدا کو یاد کر رہا تھا، اللہ نے بندہ بھیج دیا۔ اب کیا ہوا؟ نیکسٹ ٹائم جب مجھے وہی مشکل پیش آئی تو کیا جب مشکل میرے ذہن مجھے پیش آئی تو کیا پہلے میرے ذہن میں خدا کا تصور آیا جب اس بندے کا تصور آیا جس نے میری مشکل حل کی تھی؟ اگر میرے ذہن میں پہلے اس بندے کا تصور آیا تو اس مطلب میں نے منعم کو نہیں پہچانا۔ اصل کون ہے؟ پروردگار، اصل پروردگار۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ میں نے کسی صاحب سے بات کی، انہوں نے میری مشکل حل کر دی، اگلی دفعہ مجھے مشکل پیش ہے پہلے ان کے پاس گیا، جب انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے حالات اچھے نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، تو مجھے دوبارہ خدا یاد آتا ہے۔ تو اس کا مطلب میں نے اصل ہونے کو پہچانا نہیں۔ مجھے کی شناخت، یہ جاننا کہ ہر نعمت، ہر جو بھی انسان کے پاس ہے پہنچتی ہے وہ کام جاتی ہے اللہ کا طرف۔ اور شناخت ہونے کی مراد کیا ہے؟ انسان کا اللہ کی طرف سے نعمت کے اس عطا ہونے کا جو تصور ہے وہ ذہن میں اس حد تک ہو کہ ہر آج پہلے انسان اللہ سے رجوع کرے، بعد کے وسیلوں کی طرف جائے۔ لہٰذا کسی مقام پر آنا کہ انسان کسی مشکل میں آئے تو پہلے اللہ آئے پھر کوئی اور آئے، اسے کہتے ہیں شناخت ہونے میں۔ اب جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی شکر کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسرا آخری مرحلہ ہے شناخت سے راہ شکر۔ میں شکر ادا کیسے کروں؟ شکر دل میں بھی کیا جا سکتا ہے، شکر زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، تھینک یو یا اللہ تعالیٰ شکر، اور شکر عمل کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بحث آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں عالی ترین جو مقام ہے وہ عمل شکر ہے۔ زبانی شکر کی حیثیت اپنی جگہ، قلبی شکر کی حیثیت اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، منع نہیں کر رہا، لیکن عالی ترین کون سا عمل؟ لہذا فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا مطلب احسان سے دو۔ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو ایک دفعہ آپ کو زبانیں ہم کیا ہوتا ہے جیسے جو دل میں نکالا تھا شکر اس کو آپ بھول گئے، یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی کس لیے دی، جبکہ اللہ نے دی کس لیے نعمت تاکہ ہمیں آزمائش صرف زبانی یا شکر کہنے سے نہیں ہے۔ شکر اصلی ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی مناسبت سے عمل کیا جائے۔ لہٰذا اگر اللہ نے کسی کو علم کی نعمت دی ہے تو یہ علم کے ذریعے سے لوگوں کی علمی مشکلات کو حل کرنا یہ شکر نعمت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو دوسروں کو عزت دینا
شکر ہے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو مال سے کسی کی مدد کرنا یہ سب اس کا مقام شکر ہے. تم مناسبت سے جیسی اللہ نے نعمت دی ہے ویسے شکر ادا کرو. اور شکر کے مرحلے میں اللہ چاہتا ہے, شکر کے مرحلے میں اللہ چاہتا ہے کہ جب تم شکر کے مرحلے میں آؤ تو اپنے شکر کو بیان کرو, اپنے شکر کا اظہار کرو, عملت کرو, ظاہر کرو. لہٰذا فرمایا مقام آپ نے پروردگار فحدث, اپنے پروردگار کی نعمتوں کی گفتگو کرو, بات چیت کرو. اس اما میں نعمت ربے کا فحدث تو مراد کیا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو میں اس کی بات کرو, اس کی گفتگو کرو, تو بتاؤ لوگوں کو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اب آپ کو فہم دین یہاں پر فہم دین کی بصیرت کیا ہے. دین کی بصیرت یہ ہے کہ اللہ کے اندر جب مقام عبادت میں آؤ تو جتنا چھپا کے کر سکتے ہو اتنا بہتر ہے. جب مقام شکر میں آؤ تو جتنا بتا کے کر سکتے ہو اتنا بہتر ہے. ہم اس کو الٹ کرتے ہیں. ہم جب عبادت میں آتے ہیں ہم بتا کر کرتے ہیں, شکر چھپانے کی کوشش ہے. جب دین کیا کہتا ہے عبادت چھپاؤ, عبادت چھپاؤ, مت بتاؤ کسی کو. ہمارا کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا لگا تو ہمارا نام تو ہوگا نہیں, جبکہ اللہ کا ہے اللہ جانتا ہے. جو کام بھی آپ نے مخلصاً خالصاً اللہ کیا, مخلصاً اللہ کیا, اللہ جانتا ہے. تو جیسے ہی کہ فہمی دین کی بصیرت, جیسے ہی آپ نے کسی کام کے لیے یہ کہا, کسی کام کے لیے کہا کہ میں خالصاً اللہ کے لیے کروں گا, تو اسی وقت فوراً ٹیسٹ ہو جائے گا. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرنے باہر کرتے ہیں, کام ہمارا ہوتا ہے, لیبر کسی کا لگ جاتا ہے. اب جیسے لیبر لگا تو ہم تکلیف ہونے لگتی ہے کہ بھئی یہ تو کام میں نے کیا تھا, یہ اس لیے لیبر ہم نے کیوں لگا دیا. تو بات یہ کیا ہے, اللہ کے لیے کیا تھا تو میرا نام ہو یا تمہارا نام ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق پڑتا ہے کیا؟ تو مخلصاً اللہ کیا تو فرق نہیں پڑتا, چاہے میرا نام ہو تمہارا نام ہو, فرق نہیں پڑتا. لہٰذا قاضی کی مشہور بات ہے, ہارون کا زمانہ ہے اور ہارون کا ایک صاحب ہے, بڑا پیسہ جب اس کے پاس آیا تو لازم چاہتا ہے دکھانا لوگوں کو پیسہ کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت ایمان والا ہوں. تو اس نے عراق کیا, میں ایک اچھی سی مسجد بناؤں, بڑی خوبصورت, بڑا پیسہ لگایا مسجد. لیکن جہاں بھی کھڑا ہو وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ مسجد بس اللہ کے لیے بنا, میرا کوئی مسجد صرف اللہ کے لیے بنا. جہاں کھڑا ہوتا ہے یہ باتیں کرتا ہے. مسجد تیار ہو گئی, اب مسجد کے افتتاح ہونا تھا, انگریزی کرنی تھی مسجد جو ہے. تو جب صبح آ کر دیکھا تو مسجد کا افتتاح کرے تو دیکھا مسجد کے اوپر بڑا بڑا مسجد پھیلا ہوا, ساری مسجد بنالی افتتاح کرنے آئے تو دیکھا مسجد پھیلا ہوا. آپ بھی کھا ابھی بڑے سکتا ہے جناب پہلے پکڑ کر لے جاتا ہے. یہ کیا کرتے حقیقت کے میرے جیسے ہوتے پوچھا ہے وہ بھی یہ کرتے جا رہا ہے, اتنا پیسہ لگانے اس لیے کہ بہلاؤ کے نام میں مسجد ہو جائے. بلا لیا بیچارے کو, پیٹا پاٹا مارا, بات چلی گئی قاضی کے پاس. ہمیں کیا کئی دن محنت سے مسجد بنائی, اس کا نام لگا دیا, کہاں بھی محنت تو ہاں دیکھو تمہیں ناراض نہیں کریں, تم نے کیوں کیا, کہیں سے پوچھو جو مسجد کس کے لیے بنائی تھی, ہم نے اللہ کے لیے بنائی تھی. پورے شہر میں انہوں نے یہی ڈر رکھا کہ ہم نے اللہ کے لیے بنائی تھی. ان سے یہ پوچھو کہ اگر مسجد پر میرا نام لگ جائے گا تو کیا اللہ ثواب مجھے دے دے گا اس کی وجہ ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ مسجد کس طرح کی نام لگانے سے کیا اللہ کو یہ ہو جائے گا کہ ثواب میرے پاس آ جائے گا؟ پوچھو اگر اس نے اللہ کے لیے بنائی ہے تو پھر پریشانیوں کو چاہیے نام چلے نا. لہٰذا خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو دینی اور الہی کام کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر خدا اگر کار الہی دینی کام کا ارادہ کیا ہے, الہی کام کی نیت رکھی ہے, تو اپنے وجود اور اپنے نام کو مٹا کر آؤ میدان میں. اگر اپنے نام کے لیے آ رہے ہو تو پھر الہی کام خدا کا دین, خدا کا کام میرے اور آپ جیسے کسی بندے کا موقع ہے, حقیقت کسی بندے کو موقع ہے. یہ مت سمجھے کہ اللہ نے ساری زندگی آپ کے نازک کاندھے پہ ڈالا, کسی کو کاندھے پہ نہیں ڈالی. الہی کام کا ارادہ کیا ہے تو اپنے اندر سے میں اور اپنا نام نکال کر آؤ. الہی نام میں میں نہیں ہوں, الہی نام میں کوئی ذات نہیں آنا چاہیے. الہی کام کرنا ہے تو نام کے لیے نہیں. اور دوسری طرف اب ہم سمجھتے ہیں پہلے بھی
میں نے کام کیا کسی اور نے میرے نام سے چلا دیا، تو جب میں نے اللہ کے لیے کیا ہے مجھے توقع سے نہیں چلتا، لیکن چھوٹے چھوٹے مقام سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں تک چلتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں معمولاً مہمان آتے ہیں، جب مہمان آتے ہیں تو مہمان اللہ کی رحمت ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب جاتے جاتے جب مہمان کھانے میں تعریف نہیں کرتے جاتے تو جب وہ چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں اتنے بے قدر مہمان تو ذرا بھی کھانے کے لیے محنت کی۔ سوال یہ کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو توقع اللہ ہی سے رکھے، مہمان سے خود اللہ رکھے، مہمان سے توقع نہ رکھے۔ جب اللہ کے لیے کیا تھا اللہ دیکھا یہی یہاں تربیت دی یہاں سے شروع ہو۔ اب اگر میں نے کام صرف اللہ کے لیے کرنا سیکھا ہوگا تو مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوگی، پھر اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے کام کیا کسی نے چوری کر کے مشہور ہو گیا تھا۔ اب میں ہمارے مشکل پہلے جب وہ آدمی میرے کام سے مشہور ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے کام سے مشہور ہوا۔ اب میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے کام سے مشہور ہوا ہے، لہٰذا اگر یہ میرے نام سے زیادہ تو میں مشہور ہوگا، اس سے کس کی بات ہے؟ ضرور تو نہیں دنیا میں کتنے لوگ کیا کوئی مشہور نہیں ہو تو مشہور، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے یہ ضروری۔ اب دیکھیں کہاں مرحلہ جب میں اپنے آپ کو میں اس مقام پہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اول تو جو کام میں نے کیا ہے وہ میں کیا ہوا نہیں، اس کی توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، تو جب مجھے توفیق اللہ نے دی ہے تو اس کے ذریعے سے جو شہرت مجھے ملنی ہے وہ بھی مجھے اللہ نے دینی ہے۔ یہ میں کیوں سوچ کر بیٹھا ہوا ہوں کہ میں نے کام کیا تھا مجھے شہرت ملے گی، کیسا ادھر سے دوسری جگہ وہ جس نے چوری کر کے شہرت حاصل کی ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ شہرت اسے حلال طریقے سے مل سکتی تھی، اس نے آنے والی شہرت کو خود خراب کیا ہے۔ خدا یہ مت سمجھے کہ ہمارے یہاں یہ بڑے عجیب و غریب دین بہت ساری چیز ہے، دین کے معاملات بہت، خدا کے معاملات بہت ساری ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے چوری کرنے کا یاد رکھے گا، آج تک آپ نے کسی چور کو کسی غاصب کو ان اللہ مقرر دیکھا ہے؟ وہ ملا آپ کو ایسا بتا کہ جو چور ہو کوئی غاصب ہو اور اس کو اللہ کی طرف سے کوئی عزت ملی ہو؟ دیکھا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھے گا چور اور غاصب جب تک چور اور غاصب ہے، اچھا جتنے اس چور اور غاصب کے فالوورز ہوتے چلے جائیں گے یہ اس کی شہرت میں اضافہ نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کرے گا۔ لہذا اہل بیت کو اپنا حق حاصل ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، انہیں پتا تھا کہ اللہ نے ولایت رکھی کہاں پر ہے، اللہ نے عزت رکھی کہاں پر ہے، جہاں پر اللہ نے عزت رکھی ہے وہاں عزت پہنچنی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ یہ حق کر کے دکھائے گا۔ لہذا اہل بیت کو کوئی پریشانی نہیں۔ لہذا ہمیں دیکھیے انسان اگر میرا کوئی مال لوٹ لیتا ہے تو مجھے یہی مال ہو سکتا ہے کھڑے کھڑے ضائع ہو جاتا، میرے ہی ہاتھ سے ضائع ہو جاتا۔ یہ جو چوری ہو گیا اور میرے ہاتھ میں ضائع نہیں ہوا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں ضائع ہوتا تو خدا مجھ سے اس کا سوال کرتا۔ لہٰذا سخت دل جب ایجاد ہوتا ہے تو انسان کو مشکلات نہیں لگتی، پریشانیاں نہیں لگتی۔ سخت دل ایجاد ہو جائے تو پھر انسان کو ہر مصیبت میں اللہ کی طرف سے نعمت دکھائی دیتی ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے لیکن اللہ کی خدمت کرتے جتنا انسان کے لیے نعمت کا مرحلہ اس کا فہم اس کی شناخت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا قوم کی شناخت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا راہ ادائے شکر انسان کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اس کا اللہ کی شکر کے مرحلے میں سفر اتنی ہی تیزی سے ہوگا۔ لہٰذا ہم نے اہل بیت میں دیکھا صدق لٹ گیا کوئی بات ختم نہیں ہے، کوئی شکر نہیں ہے۔ یہ جو حضرت زہرا کا یہ بہت خاص مقصد ہے، حضرت زہرا پہلے تھی، یقین کیجیے پہلے تھی اس صدق جب تک جناب زہرا کے ہاتھ میں آئے صدق کا ایک روپیہ اہل بیت کی ذات پر خرچ نہیں ہوا، تو جو اپنی ذات پر پہلے خرچ نہیں کر رہا تھا وہ کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ جو قربانیوں کے لیے اتنا آمادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کو پہچان چکا ہے ہمارے پاس اس کے لیے مسئلہ ہمارے شناخت نعمت میں نے اور آپ نے پیدا کر دی، لیکن
مطابق عمل میں ولایت کا شکر ادا کیسے کروں؟ اگر میں وہی آیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے پروردگار کی نعمت کی گفتگو کرو. اگر اس میں نعمت سے مراد ہم لینا چاہیں وہ نعمت تو سب سے اعلیٰ افضل ہے، تو پھر نعمت کون سی ہوگی؟ ولایت. ولایت کی ہوگی. اب اللہ کہہ رہا ہے ولایت کی نعمت کی بات کرو، گفتگو کرو. کیا کریں؟ کہ روڈ پہ کھڑے ہو کر بات چیت کریں گے. کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پر نعمت ولایت کی تحدیث ہو سکے، جہاں نعمت ولایت کے اوپر گفتگو ہو سکے؟ تو اب اہل بیت کی کرامت سمجھ میں آئی، اب اہل بیت کا لطف سمجھ میں آیا. شناخت نعمت بھی کر کے دے دی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ولایت. یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، شناخت مجھے بھی کر کے دے دی. جب مرحلہ آیا یہ کہ مولا ولایت کی تحدیث، ولایت کی گفتگو کیسے کرے، تو وہ بھی اہل بیت نے ہمارے اوپر لطف کر کے دے دیا. ہمیں تحدیث ولایت کے لیے فرش ادا بنا کر دے دیا کہ تمہیں ایک ایسا مقام، تمہیں ایک ایسی جگہ دے رہے ہیں، جب بھی آؤ گے ولایت کی گفتگو ہوگی. فرش ادا ولایت کی گفتگو ہوگی، ولایت کی نعمت کو پہچانتے رہو گے. تو جو جتنا ولایت کی نعمت کو، جتنا ولایت کی نعمت کے شکر کو ادا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا ہی عزاداری کے سید الشہداء سے منسلک رکھے. لہذا ان ایام میں جتنے بھی ایام ہیں، ان ایام میں عزاداری کے سید الشہداء کو اہمیت دیں، اس لیے کہ عزاداری کے سید الشہداء ولایت کی نعمت کے عملی شکر کا نام ہے. یہ جو آپ ولایت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ جو فرش ادا پر بیٹھتے ہیں، یہ ولایت کا شکر ہے. یہ جو عزاداری میں آنسو بہاتے ہیں، ولایت کا شکر ہے. یہ جو ماتمی جلوس میں جاتے ہیں، ولایت کا شکر ہے. تو جو بھی ان میں جتنا زیادہ شریک ہوگا اتنا ہی ولایت کا شکر ادا کرے گا. تو یہ اہل بیت کا لطف ہے نا، اہل بیت کا لطف ہے. ولایت کا شکر ادا کیسے کریں؟ اہل بیت نے ہمیں سکھایا. اسی لیے آج سے 1200 سال پہلے میرا معصوم امام یہ کہہ رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو مومن کی 5 صفتیں ہیں. خاک پر سر، خاک پر سجدے میں خاک پر سر رکھنا، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، 51 رکعت نمازیں پڑھنا، اونچی آواز میں بسم اللہ کہنا، زیارت اربعین کرنا. 1200 سال تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ زیارت اربعین سے میرے پیارے امام کی مراد کیا ہے. لوگ یہی سر علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ زیارت اربعین کو پڑھ لینا یہی امام نے علامت کے طور پر بتایا ہے. اب آج کے دور میں جا کر پتا لگا کہ 1200 سال پہلے میرا معصوم امام کیا کہہ رہا تھا کہ زیارت اربعین مومن کی علامت ہے. وہ 1200 سال پہلے نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ اربعین کی زیارت ہمارے مومنین کے ایک قوت کا باعث بنے گی. زیارت اربعین ہمارے مہدی کے لیے مقدمہ ثابت ہوگی. زیارت اربعین ہماری شجاعت اور ہماری شہامت کا نشان بن ظاہر ہوگی. تو وہ امام 1200 سال پہلے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوگا 1200 سال کے بعد یہ زیارت اربعین کیا بن جائے گی. تو یہ زیارت اربعین نہیں ہے، یہ مومن کی صفت کا نشان ہے. مومن کی صفت کا نشان ہے. اس وقت مومنین کی حیبت کا اسی سے تو دشمن تمہارا گھبرایا ہوا ہے. اسی عزاداری سے کیوں اسی عزاداری سے کہ شہداء نے اربعین کی زیارت کو یہ شکل عطا کی ہے. اسی زیارت سے یہ شہداء سے کی ہے. یہ جو جلوس تھا یہی جلوس تبدیل ہوا ہے زیارت اربعین میں. اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ 1200 سال پہلے معصوم کیا کہہ رہا تھا. ابھی تک لوگوں کو آپ کی زیارت، آپ کی عزاداری سے اتنا خوف نہیں ہوا تھا. جب یہ اربعین پر کروڑوں کے جلوس میں تبدیل ہوا تب لوگوں کو پتا لگا کہ عزاداری سید الشہداء کے اندر کتنی طاقت ہے. آج آپ کا دشمن آپ سے خوف میں ہے، خوف میں ہے، ڈرے ہوئے ہیں. آپ کے کسی اجتماعات سے، آپ کی انہی عزاداریوں سے، آپ کے کسی اربعین کے جلوس سے. لہٰذا جتنا زیادہ اربعین میں شریک ہو سکتے ہو. ہمارے بزرگ ہمارے صاحب کی بات کو کہہ رہے ہیں کیا اربعین میں چلے تو جائیں لیکن زیارت نہیں ہوتی. امام حسین کے روزے میں اندر کیا بات ہے، ذریعے کو نہیں چھوٹ پاتے. اب یہاں پر 2 مسئلے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ پہلے کیا بتاؤ کہ یہاں پر بیٹھ کے تو زیارت کر پڑھو گے نا، یہاں پر بیٹھ کے تو زیارت نامہ پڑھو. اتنی دور بھی زیارت نامہ کو کھو کے نہ پڑیں گے لیکن وہ کم از کم تمہارا زمانی فاصلہ، مکانی فاصلہ تو کم ہوگا نا. ہزاروں میل سے چلنے کے لیے کا فاصلہ رہ جائے گا، 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. ایک بات. دوسرا، آپ کو زیارت اربعین کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. زیارت اربعین امام حسین کا روزہ چھوٹنا نہیں ہے. زیارت اربعین حرم کے اندر داخل ہونا نہیں ہے. زیارت اربعین
ٹائم گزارنے کا نام نہیں ہے. زیارت البعید وہ جو کروڑوں کا لشکر اس وقت تیار ہو رہا ہے. امریکہ حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. کروڑوں کے لشکر میں مجھے آپ کی کیا حیثیت نہیں ہے کہ کروڑوں کے لشکر میں میرے سر کی سیاہی سے جو نقطہ بنے گا اس نقطے کی حیثیت ہے. ہم نے لشکر کی سیاہی کو بڑھانا ہے. اگر میرے سر سے اس کا لشکر کی سیاہی میں ایک نقطے کا بھی اضافہ ہوگا تو وہ امام کو نقطہ دیکھ رہے ہوں گے. تو کہاں تک اس وقت اپنا حضور پیدا کرنا زیادہ البعید ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لہذا اب یہ جو فہم نہیں ہے اس فہم کی کیوں سمجھیں کہ دین ہم سے چاہتا ہے. دین ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی بصیرت پیدا ہو. ہمارے اندر دین کی بصیرت پیدا ہوگی تو ہمیں آئمہ کے طرز عمل کا سمجھ آئے گا کہ آئمہ نے یہ سب کچھ کیا. لیکن عزیزان جس وقت کوئی قوم آمادہ ہو کربلا سے بصیرت لینے کے لیے تو کربلا ایسی بصیرت عطا کرتی ہے کہ حتیٰ 12-13 برس کے بچے وابستہ ہو جائیں. صاحب نے بصیرت یہ کربلا کا احساس کیوں؟ اس لیے کہ ہر طبقے کے لیے کربلا میں نمونہ موجود ہے. ہر طبقے کے لیے نمونہ موجود ہے. بچے 6 مہینے کے بچے سے لے کر 75 سال مرد بھی موجود ہے. کوئی ایسا انسانی زندگی کے جہد اور بوجھ نہیں ہے جس کے لیے کربلا کے پاس رہنما اتنا جامع رہنما ہے. میں نے کل آپ کی خبر امام کا کمال کیا ہے؟ انسانی سطح پر رہ کر انسان میرے امام کی سطح پر رہ کر امام حسین نے وہ کام کر کے دکھایا جو انبیاء کے معجزے کام کیے. یہ کمال ہے. اور کربلا مصیبتوں میں شکر کا وہ مقام ہے اس سے بڑا مقام تاریخ ہے. شب عاشور امام نے چراغ کو بجھا دیا اور چراغ کو بجھانے کے بعد امام نے کہا کہ میں تم پر سے بیعت اٹھا رہا ہوں تو جانا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک امتحان ہے. اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے بھی جان باز سپاہی تھے انہوں نے اپنی حمایت کیا. اللہ ہمیں ہزار مرتبہ مارا چاہے زندہ کر تب بھی آپ کی بیعت چڑھا. یہ امتحان ختم ہوا تو اب دوسرا کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم سب یہ جانو جو کل میری حمایت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا جو بھی ہوگا قتل کر دیا جائے. جو بھی میرے ساتھ قتل کر دیا جائے. اب جیسے کہ امام نے یہ کہا قتل کی خبر دے رہے جو بھی میرے ساتھ قتل کر دیا جائے. تاریخ نے اگر مدد دیکھا کہ قتل کی خبر ملنے کے بعد نہ کسی چہرے پر پریشانی آئی نہ کسی چہرے کے اوپر اداسی آئی نہ کسی آنکھ آئی بلکہ حسین علیہ السلام کے آسمان کے چہرے کھل گئے. یہ بصیرت عاشورہ یہ ہے بصیرت. عاشورہ جب بصیرت دیتی ہے تو لوگ موت سے خوف کھانے کی بجائے موت سے دوستی کریں گے. موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی طرف بھاگیں. اور یہ نعمت سے کربلا ہے. خیمہ حسین محدود تو نہیں ہے پورے تاریخ میں. آؤ زمانہ دیکھیں گے. یہ واحد قوم حسینی آپ کو ایسی ملے گی. یہ عاشورائی قوم آپ کو واحد تاریخ میں ایسی ملے گی. تو حسین کے نام پر کہیں پر بھی موت آ رہی ہو یہ وہاں سے نہیں بھاگتے اس جگہ کی طرف بھاگتے. اب تو یہ حالات بڑے بہتر ہیں. یہ عام کی کیفیت بھی امتحان ہے کہ ہمارے شخص میں فتنہ اگر پیدا نہ ہو تو سوچنا نہ سکے. لیکن جب حالات خراب تھے نہیں معلوم تھا کس مجلس میں کس جلوس میں کہاں بھرا تھا کہاں مارے گئے. لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر بخشا پر آتے تھے تو پوچھا تو انہوں نے ہم سے کہ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا. تو جواب ملا وہ ہے جہاں حسین ہو وہاں موت نہیں ہے. جہاں حسین وہاں موت. یہ کربلا کی وصیت ہے اور بچوں کو عطا کی. جب قوم عاشورائی ہو جائے تو بچے 13 برس کے بچے واپس
حاصل ہو جائے. ایسا ہی ایک بات اس میں بچہ ہے مقام معاصر میں رہتے ہیں اس زمانے میں صدر نہیں تھا اور جو بات میں نے سوچا تھا کہ میری صدارت کا زمانہ میں کسی جگہ کے وزٹ پر گیا جب وہاں سے فارغ ہو تو باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سیکیورٹی والوں سے ایک 13 برس کا بچہ اور ان کے ساتھ لڑ گیا. اور میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ 13 برس کا بچہ آپ کو دینا چاہتا ہے. رحمت نے کہا مجھے تعجب ہو کہ 13 برس کے بچے کو ان سے کیا کام. کہا میں نے کہا آنے دو. بچہ آ گیا. آنے کے بعد کا بچہ جب میرے سامنے آیا ملک کے صدر کے سامنے کھڑا پہلے دن تو اس کے اوپر کبھی تھا نہیں ہو سلام کیا اس نے. جب اس نے سلام کیا تو میں نے اس کے لہجے سے اندازہ لگایا کہ کسے سامنے کہتا ہے میں نے اسی کے لہجے میں جواب دیا اور پھر اس کی مادری زبان میں نے اس سے گفتگو شروع کر دی. کہاں کے رہنے والے ہو؟ والد کیا کرتے ہیں؟ گھر میں کتنے افراد ہیں؟ جب میں نے مادری زبان میں گفتگو کی اس کی تو اس کو آرام کیا. جب وہ آرام ہو گیا میں نے دیکھا کہ بالکل نارمل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اس سے کیا کام کرنا ہے. کہنے لگا آپ بس ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ کے پاس. کیا درخواست؟ کہا آپ ملک کے صدر ہیں پورے ملک میں آپ کا حکم چلنے کا کام. اب میری درخواست یہ ہے کہ آئندہ جب ایران میں ہمارے ملک میں عزاداری سید الشہداء ہو تو آپ اعلان کر دیں کہ عزاداری سید الشہداء میں حضرت قاسم کا تذکرہ نہ کیا جائے. نہ کیا جائے. رحمت کہتے ہیں میں سب سے لے کر پیر کام گیا یہ 13 برس کا بچہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ 13 برس کا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت قاسم کے ذکر پر پابندی نہ کریں. میں نے کہا بیٹے کیا بات ہو تو آپ نے بڑی مشکل سے اپنی ماں سے بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو راضی کیا اپنے باپ کو راضی کیا بڑی مشکل سے راضی کیا. جب میں اپنا نام اٹھانے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم 13 برس کے ہو تم جنت میں نہیں جا سکتے. آپ مجھے اتنا بتائیں جب آپ ممبروں سے 13 برس کے پاس سے تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین نے انہوں خود تیار کر کے بھیجا تو پھر ہمیں لڑنے سے کیوں ہے؟ پھر ہمیں جہاد سب کہنے کر رہے ہیں حسین کے عزادار جب قتل و شہادت کی خوشخبری ملی سب آپس میں کہنے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. کونے میں بیٹھا تھا سفر 13 برس کا سب کو گلے ملتے ہوئے دیکھ کر ایک مرتبہ دل میں خیال آج امام حسین نے کہا یا امو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. ہاں بیٹی کیا سوال ہے؟ امو کیا میرا نام بھی ہے شہداء؟ امام کو جناب قاسم سے بہت محبت ہے. جب جناب قاسم نے پوچھا امام حسین نے کہا کہ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اس سے بھی عجیب جواب جناب قاسم نے دیا احلى من العسل میرے لیے موت شہد سے زیادہ شدید ہے. یہ سنت ہے امام نے سیرے سے لگا بڑا پیار کیا. روز عاشور سب سے زیادہ امام حسین کے پاس ابو بکر کا بیٹا امام حسین ہر برابر کرتے ہیں. آج اللہ تعالی شکریہ اللہ رحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں جناب قاسم کے ذکر میں کہ اگلے پیسے تو ہر شہید منفرد کروا لیکن حسن کے نال کی بات سب سے جدا ہے قاسم کا. اتنے امتیاز ہے قاسم کسی کا ایک امتیاز ہے سب سے زیادہ امام حسین نے رد کیا جاتا ہے. جب بہت دفعہ امام نے منع کر دیا تو ایک مرتبہ پشت خیمہ اپنے زانوں پر سب لے کر روتے روتے بازو پر بندے میں تعویذ کی طرف دھیان دیا.
کوئی صلاح کوئی تو مدد امام حسن کا امامہ منگایا کھولا اسے دو حصوں میں کیا ایک حصے کو دوبارہ امامہ بنا کر جناب قاسم کے سر پر رکھا دوسرے کو اس طرح پھاڑا جس دروازے کو کفن پھاڑنے تھے اور جناب قاسم کے گلے میں ڈال دیا جناب قاسم کو سوار کرنے کے لیے گھوڑا آ گیا لادی کہتے ہیں قاسم کو گلے لگا حسین اتنا روئے کہ کربلا کی زمین حسین کے آنسو سے مجھے نہیں پتا قاسم میں کیا میں نہیں جانتا